نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہم 2-3 چیپٹر اکٹھے لے کے چل رہے ہیں، مرکب عطفی کو بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترکیب نحوی اعراب کے حوالے سے بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہیں، اور صرف کے اعتبار سے جو جملے کے اندر صرفی قواعد یا الفاظ کی بناوٹ کے اعتبار سے وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ لیول پہنچنا یہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد، کوشش، مسلسل جدوجہد کے بعد بندہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ آج کلاس کا جو یہ معیار ہے کہ آپ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اس میں پہلے اس کی صرفی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں خود ایک مفرد لفظ کیسے بنا ہے، اس کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں، پھر ان کا آپس میں ربط دیکھنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے آپ ترکیب نحوی و اعراب میں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مرکبات کو بھی پڑھتے ہیں کہ جب یہ ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں تو ان سب کو آپس میں باہمی رابطہ کروا کر ایک جملے کی شکل میں دیکھنا۔ تو ماشاءاللہ یہ جو سٹارٹ ہے بڑا انیشل، بڑا سمپل سا سٹارٹ ہے، یہی کرتے رہنا ہے ہم نے، تو آگے بڑھتے جانا ہے، اٹیچمنٹس آتی رہیں گی۔ آج کا جو میں نے اس سلسلے میں رکھا ہے وہ بالکل اردو کے جملے لے کے آئے ہیں، اردو زبان میں، یہ ہماری زبان کے اپنے جملے ہیں اور ان کی ہی ترکیب نحوی، تاکہ جو مشکل صورتحال عربی جملوں میں دیکھنے سے اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے وہ پہلے یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کر لیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ بڑا سمپل سا جملہ لکھا ہے نمبر 1، زاہد بیمار ہے۔ چونکہ عام طور پہ ہماری کلاسز میں یہ بات تو ہمیں پڑھائی نہیں گئی تھی کہ اس کی بھی کوئی ترکیب نحوی ہے۔ مدر لینگویج ہے، ہمیں پتہ ہے جی زاہد بیمار ہے، فعل فاعل تک مفعول تک باتیں ہوتی تھیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات ہماری نظر سے نہ گزری تھی۔ تو اپنی لینگویج دن بدن اس طرح اسی وجہ سے پستی کی طرف بھی جا رہی ہے۔ اگر اپنی لینگویج کو ہم باقاعدہ ترکیب صرفی نحوی کے ساتھ پڑھیں تو یہ 80 سے 90% تو عربی لینگویج کے ساتھ مل جاتی ہے، اور ہمیں تمام تر بچوں کو جو پڑھ کے آ رہے ہیں اردو کو 10ویں کلاس تک، ان کو اتنا نہ ہو جائے کہ وہ اگر سیلف اسٹڈی میں بھی عربی زبان میں جائیں تو وہ آج کے جو لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ مختلف طریقوں سے جو علم ماشاءاللہ پھیل چکا ہے، وہ سیلف اسٹڈی میں قرآن کو باقاعدہ صرف و نحو کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ معمولی استاد کی مدد کی یقیناً ضرورت ہوگی۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو ہم عربی میں پڑھتے رہے ہیں، مثلاً زاہد بیمار ہے، تو اس میں ہم نے پہلے جانا ہوا ہے کہ کوئی بھی جملہ ہے تو اس کو ہم نے اس کے اوپر بحث کرنے سے پہلے اس کو ترجمہ کر کے دیکھ لینا ہے۔ پھر اس میں ہم نے کلمے کی پہچان کرنی ہے کہ اس میں کلمات جو ہیں اس جملے میں وہ ایک ایک کلمہ کیا ہے۔ کلمے کی 3 بنیادی اقسام ہیں، یہی ہے کہ کیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اب تمام تر جملوں میں جتنے بھی آپ کے سامنے کتاب میں لکھا ہو، وہ ایک ایک جملے کو کر کے آپ نے سب سے پہلے نوٹیفائی کیا کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس جملے کو بھی اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ زاہد ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، بیمار بھی ایک اسم ہے، یہ بھی ایک فعل تو ہے لیکن یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیوں فعل ناقص ہے؟ جو فعل ہے اس کی تعریف اگر ہمیں آتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر جب آ کے اس کو فعل کا نام دیں گے تو ہمیں یہ مکمل فعل نظر نہیں آئے گا، پھر ہم کہیں گے اس کا کوئی نام اور ہونا چاہیے۔ مثلا فعل کی تعریف کر لیتے ہیں۔ فعل کی شرط یہ ہے کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ہے۔ اب جب ہم ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو معنوی طور پہ وہ کوئی اس طرح کا نہ تو اس میں زمانہ نظر آ رہا، ٹھیک ہے، نہ کسی کام کے ہونا مکمل طور پہ نظر آ رہا، ٹھیک ہے جی بالکل یہ ایسے ہی ہے نا، تو ہم اس کو فعل ناقص کے طور پہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے تو جملہ مکمل کرنے کے لیے اس کو ہٹا دیں گے تو ظاہر بیمار وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتی، پورا جملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ آ جاتا ہے، جب ہم عربی کا بھی ہم کرتے ہیں تو آپ عربی میں ہی کسی کو کہتے ہیں، مثلا ظاہر بیمار ہے، اس کو آپ عربی میں کریں گے، ہے کا ترجمہ آپ ساتھ لے کے نہیں آتے عربی میں، ٹھیک ہے، آپ عربی میں اس کو کیا کریں گے؟ بیمار کو کیا کہتے ہیں؟ مریض، زاہد ایک قسم ہے، ظاہر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے والی تو بات ہی کونی ہے۔ جب ہم اس کو ایک انداز سے پڑھیں گے تو پھر ہم اپنی لینگویج میں ترجمہ لے کے آئیں گے ہے کا، تب ہی ان دو لفظوں کی ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ایک باقاعدہ جملہ ہے۔ اب اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، سمپل سی بات ہے، جو اسم سے شروع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمیہ، جو فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ۔ تو یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی بات ہم نے کلیئر کر لی کہ یہ اسمیہ ہے۔ تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جب ہم کیا لیتے ہیں تو جملہ اسمیہ دو اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ باتیں تو پختہ ہیں۔ پہلا کیا جو ہوتا ہے اس کا مبتدا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتا ہے۔ اب ہمیں دو چیزیں نکالنی ہے، مبتدا اور خبر۔ یہاں تو بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا کہ زاہد پہلا اسم ہے تو اس کو ہم نے مبتدا کا نام دے دیا، بیمار اس کی خبر ہے تو ہم نے کہا مبتدا خبر ہے، ہم نے لگایا فعل ناقص جملہ مکمل کرنے کے لیے، تو زاہد بیمار ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا، اسمیہ خبریہ، چلو جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اسی نام کے ساتھ اضافہ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے میں لکھنے لگا تھا کہ زاہد کا نام استعمال کیا تھا، یہ پھر میں چینج کیا تھرڈ پہ جا کے کہ زاہد کا بھائی دانا ہے۔ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بیمار ہے، لیکن چینج کر لیا کہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، زاہد کا بھائی دانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مضاف مضاف الیہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ جس جملے میں کا کی کے آ جائے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ مرکب اضافی دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک مضاف الیہ اور ایک مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں جو اردو میں ہم حرف اضافت لکھتے ہیں، عربی میں بالکل اسی طرح ہی کا کی کے کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ جب آپ مرکب اضافی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں عربی میں، تو پھر آپ کا کی کے نہیں بولتے، اس میں دو ہی لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو کلمے آتے ہیں، پہلا جو ہے مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو ہم اسی کو دو کلمات کو ملا کر کہتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے اور یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ مثلا یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، ہم نے کہا زاہد کا بھائی، تو کیا کرتا ہے، کدھر ہے، کوئی آگے بات سمجھ نہیں آ رہی، تو جملہ نامکمل ہونے کی وجہ سے ہم اس مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو کلمات، دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ ایک ہو تو اس کا مفرد کہتے ہیں۔ میں یہ بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو پرانی میموری ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ تو جب یہ اس طرح نامکمل جملہ ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی بنا ہے اور یہ نامکمل یا مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اردو میں آئے تو کا باقاعدہ ایک وزن ہے، اس کا باقاعدہ ایک نام ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں حرف اضافت، ٹھیک ہے۔ جب یہ اضافت لے کے آتا ہے جس کی طرف، تو کا استعمال نہ کریں تو ہمارا اردو میں وہ مرکب اضافی بنتا ہی نہیں۔ اس لیے اردو میں ہم ضرور لکھتے ہیں، جیسے عربی میں لکھتے ہیں حرف عطف، عربی میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن یہاں اضافی